پاکستان ٹائمز کو انہوں نے اتنا تبدیل کر دیا کہ ایڈیٹوریلی میرے خیال سے ایک بہت ہی حکومت کا ایک بہت ہی کرٹیکل اخبار بن گیا. دونوں نے مل کر ہر طرح سے اس کو ایک مضبوط اور ایک بہت رسپیکٹڈ اور کریڈیبل ادارہ بنایا. ایک طرح سے جب میں بھی چیئر پرسن تھی اور میرے پہلے آسما بھی، تو ایک طرح سے ہم سب بہت ہی رحمان صاحب پہ ڈپینڈ کرتے. فیض احمد فیض کے ساتھ انہوں نے بہت قریبی کئی پوزیشن میں ان کے ساتھ کام کیا، نیفٹیک میں بھی کام کیا. اس ملک میں ہر شہری کو، مرد عورت، مسلمان غیر مسلمان، غریب کسان مزدور، سب کو برابر کے حقوق دیے جائیں. لو تم بھی گئے. ہم نے تو سمجھا تھا کہ تم نے باندھا تھا کوئی یاروں سے پیمان وفا، اور یہ عہد کہ تا عمر رواں ساتھ رہو گے، رستے میں بچھڑ جائیں گے جب اہل صفا. اور ہم سمجھے تھے سیاد کا ترکش ہوا خالی، باقی تھا مگر اس میں ابھی تیر قضا. اور آنے میں تأمل تھا اگر روز جزا کو، اچھا تھا ٹھہر جاتے اگر تم بھی ذرا. اور السلام علیکم ناظرین، پروگرام بات سے بات میں بلال نقیب کی جانب سے آپ سب کو خوش آمدید. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ گزشتہ ہفتہ انسانی حقوق کی جدوجہد کرنے والے افراد کے لیے بہت بھاری تھا. ہم سب کے محبوب رہنما اور قائد جناب آئی رحمان صاحب 12 اپریل 2021 کو رضائے الہی سے وفات پا گئے. ان کی یادیں اور باتیں تازہ کرنے کے لیے ہم نے آج اپنے پروگرام میں محترمہ زہرہ یوسف صاحبہ کو مدعو کیا ہے. آپ میڈیا کمیونیکیشن اور جرنلزم کے ساتھ ایک طویل عرصے سے وابستہ ہیں. آپ HRCP کی چیئر پرسن کی حیثیت سے بھی اپنی خدمات انجام دے چکے ہیں. آپ نے پاکستان میں انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے رحمان صاحب کے ساتھ مل کر کئی تحریکوں میں حصہ لیا اور نتائج حاصل کرنے کے لیے بھرپور جدوجہد کی. السلام علیکم زہرہ آپا، کیا حال ہیں آپ کے؟ جی السلام علیکم، شکریہ. جی کہہ رہے ہیں کہ ہم سب کو بہت ہی افسوس ہے رحمان صاحب کے جانے کا، اور ایک بہت بڑا چیلنج کھڑا ہے ہمارے سامنے، خاص کر کے موجودہ حالات میں جو دن بہ دن ہم دیکھتے ہیں کوئی نہ کوئی نیا مسئلہ کھڑا ہوتا ہے انسانی حقوق کے حوالے سے، اور اس پہ مناسب طریقے سے اسٹریٹجی بنا کے رسپونڈ کرنا ہم سب کے لیے ایک ذمہ داری بھی ہے اور ایک چیلنج بھی ہے بغیر رحمان صاحب کے. میں آپ سے سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ بالکل اپنے ابتدائی دور کی ملاقات کے حوالے سے ہمیں بتائیں کہ آپ آئی رحمان صاحب سے سب سے پہلے کب ملیں، اور پھر کیسے آپ لوگوں نے HRCP کے حوالے سے اور دیگر تحریکوں میں مل کر کام کیا. جی میری رحمان صاحب سے غالباً ارلی 1980s میں ملاقات ہوئی، جب میں خود جرنلزم میں تھی. میں اسٹار اخبار کی ویکینڈ ایڈیٹر تھی، اور اس وقت جنرل ضیاء الحق بہت سخت قسم کی سینسرشپ تھی، اور رحمان صاحب چیف ایڈیٹر تھے ویو پوائنٹ کے. اور ویو پوائنٹ ایک طرح سے اس زمانے میں جو بھی قانون تھا اس کے دائرے میں رہتے ہوئے ملٹری رژیم کی کرٹیسزم میں وہ پیچھے نہیں رہتا تھا. تو اور اس کے علاوہ رحمان صاحب تو بہت سالوں سے ان کا نام سب کو پتا تھا، ان کے کالمز پڑھتے رہتے تھے. مگر میری پہلی ملاقات ویو پوائنٹ کے دفتر میں ہوئی رحمان صاحب سے، اور اس کے بعد جب بھی میں لاہور جاتی تھی تو رحمان صاحب کے پاس ایک طرح سے ایک ضروری اسٹاپ اوور بن گیا تھا. اور ان کے دفتر ویو پوائنٹ میں ان کے ڈیسک کے ارد گرد اتنے صحافی موجود ہوتے تھے، پاکستان کے علاوہ فارن کرسپونڈنٹس،
جو رحمان صاحب سے سمجھنا چاہتے تھے کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے، اور رحمان صاحب ان سے باتیں بھی کرتے تھے اور ساتھ ساتھ وہ اپنی لکھائی ہے، ایڈیٹنگ ہے، اس کو روکتے نہیں تھے، وہ بھی جاری رہتی تھی اور سب کے سوالوں کا جواب دیتے رہتے تھے اسی انداز میں، اسی انسائٹ سے جو وہ ان کی ایک طرح سے پرسنالٹی بن چکی تھی. تو اس وقت سے میرا تعلق ہے. آپ یہ بتائیے کہ ایچ آر سی پی میں باقاعدہ پھر آپ نے کیسے، آپ اس کا کیسے حصہ بنی اور کیسے آپ نے پھر اس میں کنٹریبیوٹ کیا رحمان صاحب کے ساتھ مل کر؟ دیکھیے میں نے 1988 میں ایچ آر سی پی بنی ایک طرح سے 86 میں 87 میں وہ رجسٹر ہوئی. میں نے مارچ 88 میں ایک فیکٹ فائنڈنگ کیا ایچ آر سی پی کے لیے. ایک ہندو لڑکی کے کنورژن کا معاملہ تھا میر پور خاص سندھ میں. تو ایچ آر سی پی کے ٹیم کے ساتھ میں بھی گئی اور اس کے بعد سے میں باقاعدہ ممبر بنی ایچ آر سی پی کی. اور 1990 میں جو ایچ آر سی پی کے کاؤنسل کے الیکشنز ہوئے اس میں میں پھر کاؤنسل پہ آئی. مگر رحمان صاحب کا تعلق ایچ آر سی پی سے اور پہلے سے ہے. جب عاصمہ جہانگیر کو یہ خیال آیا، اور صرف ان کو نہیں مگر اور بھی لوگ ان کے ساتھ تھے، کہ اس قسم کی تنظیم بننا چاہیے جو صورتحال ہے ملک کی اور آئندہ کی ڈیموکریسی اور ہیومن رائٹس کے لیے کے حوالے سے. تو رحمان صاحب ان کے ساتھ ساتھ تھے. حالانکہ انہوں نے ایچ آر سی پی ایز ڈائریکٹر 1990 میں جوائن کیا. 1988 میں جب بے نظیر بھٹو الیکٹ ہوئی، اور آپ کو پتہ ہے پاکستان ٹائمز تو وہ حکومت ہی کا اخبار تھا، مگر انہوں نے یا کسی نے ان کو رائے دیا کہ رحمان صاحب کو ایڈیٹر ان چیف بنائے پاکستان ٹائمز. تو 89 میں وہ ایڈیٹر بنے اور عزیز صدیقی صاحب جو ان کے بہت پرانے دوست تھے اور ساتھی رہے وہ ایڈیٹر بنے. اور پاکستان ٹائمز کو انہوں نے اتنا تبدیل کر دیا کہ ایڈیٹوریلی میرے خیال سے ایک بہت ہی حکومت کا ایک بہت ہی کرٹیکل اخبار بن گیا. اور یہ تعجب کی بات ہے، اور بے نظیر بھٹو کی گورنمنٹ نے ٹالریٹ کیا، یہ نہیں کہ انہوں نے ہٹایا رحمان صاحب کو یا صدیقی صاحب کو. مگر جب حکومت ان کی ہٹائی گئی بے نظیر بھٹو کی، تو مجھے یاد ہے کہ آسماں بہت خوش ہوئی اس بات سے، کہنے لگی کہ اس کا بھی ایک پازیٹیو پہلو ہے، اور یہ ہے کہ اب رحمان صاحب اور صدیقی صاحب ایچ آر سی پی کے لیے کام کر سکتے ہیں. تو ایک یہ تھا اس کا سمجھ لیجیے برائٹ سائڈ اگر دیکھیں حکومت کے ہٹانے کا. اور اس وقت سے صدیقی صاحب اور رحمان صاحب مل کر، رحمان صاحب ڈائریکٹر بنے، صدیقی صاحب جوائنٹ ڈائریکٹر، اور انہوں نے مل کے جس طرح سے ایچ آر سی پی کے لیے کام کیا، میرے خیال سے آج جو بھی ایچ آر سی پی کی ریپوٹیشن ہے، ظاہر ہے اس میں آسما کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، اس کو کوئی اس کی برابری کرنا مشکل ہے. وہ اور رحمان صاحب میرے خیال سے 7 سال دونوں نے مل کر ہر طرح سے اس کو ایک مضبوط اور ایک بہت رسپیکٹڈ اور کریڈیبل ادارہ بنایا. کہ ٹھیک ہے ہماری رپورٹس پہ آتی ہیں کرٹیسزم ہر طرف سے، ظاہر ہے وہ حکومتوں کے خلاف ہی ہوتی ہیں، صرف اس حکومت کے نہیں مگر ہمیشہ جو بھی حکومت رہی ہے اس کے، مگر اس کو کوئی اس بیسس پہ کبھی نہیں کسی نے چیلنج کیا کہ ہمارا کچھ اور مقصد ہے اس کے پیچھے. تو میرے خیال سے جو کریڈیبلٹی اور رسپیکٹ اور اسٹینڈنگ جو ایچ آر سی پی کی ہے، اس میں رحمان صاحب کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے.
आसमा जहांगीर के साथ साथ। अच्छा ये बताइए कि ये जो इतने बड़े नाम थे जो इस तहरीक के साथ और HRCP के साथ वाबस्ता थे, इनमें कभी इख्तिलाफ राय भी होता होगा, तो कैसे ये उसको सॉल्यूशन की तरफ लेके जाते थे और कैसे ये जो सिमतकारी है इदारे की वो मिलकर कर सकते थे और उसमें जो एक अमल था इख्तिलाफ राय का उससे गुजर कर ये मुमकिन हो पाता था? देखिए, HRCP के काउंसिल में तकरीबन 30 या 31 मेंबर्स होते हैं और उसमें हमारी पोजीशन डिसाइड होती है और क्या इशू लेना है क्या नहीं। तो जाहिर है उसमें राय मुख्तलिफ हमेशा रही हैं, होती रहती हैं, मगर डिस्कशन के तहत वो रिजॉल्व भी होती हैं। और जाहिर है जो HRCP के काउंसिल पे आते हैं वो सब यकीन रखते हैं, एक आज़ादी राय पे कमिटेड हैं कि मुख्तलिफ लोगों की राय हो सकती है, मगर सबको आज़ादी है कि वो अपनी राय को एक्सप्रेस करें। तो और एक दूसरे के लिए टॉलरेंस, एक दूसरे के राय और ओपिनियन के लिए टॉलरेंस। तो इसी तरह से मेरे ख्याल से, और रहमान साहब का तो तरीक़ा भी बहुत जैसा कि सबको पता है, बहुत नरमी से वो लोगों को पर्सुएट करते थे। और हम सब की एक तरह से, जब मैं भी चेयरपर्सन थी और मेरे पहले आसमा भी, तो एक तरह से हम सब बहुत ही रहमान साहब पे डिपेंड करते थे कि उनकी राय जो है वो सही होगी, वो मुनासिब होगी, वो HRCP के लिए फ़ायदेमंद होगी। तो एक उनकी मेरे ख्याल से पूरे इदारे में एक उनकी जो पोजीशन थी वो इस तरह की बन गई थी कि मतलब यू ऑल यूज्ड टू लुक अप टू हिम। हालांकि उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही है, वो सुनते थे, अपनी राय देते थे, कभी माना जाता था, नहीं भी माना जाता था, मगर उनकी एक समझ लीजिए मुख्तलिफ स्टेटस थी जो किसी और की शायद नहीं थी। अच्छा, आपने ज़ाती तौर पे उनकी शख्सियत से क्या सीखा और आपको क्या लगता है कि बहैसियत इंसान उनके कौन से ऐसे असूल थे जिन्होंने इदारे के कल्चर को बनाने में भी किरदार अदा किया? देखिए, मेरे ख्याल से एक इंसानी हुकूक के बिलीवर और कह लीजिए वर्कर, डिफेंडर, हर तरह से वो अपनी शख्सियत में उसको बिल्कुल एक एग्ज़ाम्पल बन गए थे। वो सिर्फ यही नहीं कि ये इंसानी हुकूक के इश्यूज़ हैं, ये बड़े समझ लीजिए इसका ताल्लुक़ कानून से है और आइन से है, उस तरह पे तो ठीक है, मगर वो असल इंसानों की कदर करते थे और उनका जिस तरह से ख्याल करते थे, सबको यही एहसास होता था कि रहमान साहब जिस तरह से, जैसे मेरे ताल्लुकात हैं रहमान साहब के साथ, वो शायद किसी और के नहीं, मगर वो चाहे छोटे बड़े मेरे घर के भी जो है ड्राइवर, मुलाजिम, उनके साथ भी उनका वही बर्ताव रहता था जैसे कि वो किसी काउंसिल मेंबर के साथ। और सबके फैमिली के बारे में उनको तफसील पता था, मुझे शायद नहीं पता हो जितना उनको पता था कि इसके इतने बच्चे हैं तो ये क्या कर रहा है, और पता नहीं वो कैसे सब याद रखते थे। और आइंदा भी किसी से मिलते थे तो पूछते थे कि तुम्हारे इस फैमिली मेंबर का क्या हुआ, उसके इम्तिहान का क्या हुआ। तो इस तरह से उनकी जो इन्वॉल्वमेंट थी, तो इस लिहाज से वो सही एक तरह से इंसानी हुकूक के सिंबल भी थे और वो अपनी ज़ाती ज़िंदगी में भी प्रैक्टिस करते थे और दूसरों के लिए एक मिसाल बने। अच्छा, ये बात भी बहुत वाज़ेह नज़र आती है कि हुक्मरान तो उनसे बहुत नाखुश रहे, ख़ास तौर पर ज़िया-उल-हक के दौर में ये मुखालफत बहुत ज़्यादा नुमायाँ थी, लेकिन अमूमी तौर पर जो दाएँ बाजू की सोच रखने वाले अफराद हैं,
آئیے رحمان صاحب ان کے لیے بھی بہت قابل احترام تھے اور کبھی بھی ان کے حوالے سے کوئی ناموزوں گفتگو جو ہے وہ کسی بھی جانب سے سننے میں نہیں آتی تھی. تو یہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے ریزن تھی، ان کی شخصیت میں کیا بات تھی کہ وہ ہر طرف سے احترام کی وہ حیثیت میں مانے جاتے تھے؟ دیکھیے رحمان صاحب کا ان کے اختلاف بالکل دائیں بازو کے لوگوں سے بالکل کلیئر اختلاف تھا. وہ اپنے کو کہتے تھے مارکسسٹ، لیفٹسٹ، سوشلسٹ، یہ ان کو کہنے میں کوئی وہ جھجک نہیں تھی، مگر ایک ان کا طریقہ تھا. جیسا میں نے پہلے بھی کہا کہ ایک تو قوت برداشت، وہ ہمیشہ دوسروں کو سننے کے لیے تیار تھے، اگر کسی کی بات ماننے لائق ہوتی تھی تو وہ مانتے تھے، اور چاہے وہ ان کے لکھائی یا ان کا انٹرپرسنل کانٹیکٹ کسی سے ہو، تو ہمیشہ ایک تو ان کے جو آرگیومنٹ ہوتا تھا وہ بہت ہی سالڈ، وہ کوئی یہ نہیں کہ جذباتی ہو کر وہ لوگوں کو چاہے برا بھلا کہیں یا کہیں کہ ان کی سوچ غلط ہے. اگر وہ آرگیو بھی کرتے تھے تو اس کا ایک وہ باقاعدہ اس کی بیسس دیتے تھے کہ یہ بیسس پہ یہ غلط سوچ ہے یا وہ. اور دوسرا ان کی آپ اگر لینگویج دیکھیں، ان کے جو رائٹنگ ہے، ڈان میں ہر جمعرات کو ان کا کالم آتا تھا اور بہت وہ اہم موضوع پہ لکھتے تھے. حکومت کی ظاہر کرٹیسزم ہوتی تھی، مگر جس طریقے سے وہ لکھتے تھے وہ اس پر کسی کو میرے خیال سے ناراضگی کا موقع نہیں دیتے تھے. تو یہ بھی ایک ان کی خوبی تھی کہ اس طرح سے وہ اپنے کو ایکسپریس کرتے تھے. یہ بتائیں کہ وہ خود کن شخصیات سے متاثر تھے؟ دیکھیے انہوں نے کھل کے تو نہیں کبھی کہا، مگر میرے خیال سے فیض احمد فیض کے ساتھ انہوں نے بہت قریبی کئی پوزیشن میں ان کے ساتھ کام کیا، نیفٹیک میں بھی کام کیا اور کافی پہلے پاکستان ٹائمز میں بھی. تو ان کے ساتھ بہت ہی قریبی ان کے تھے تعلقات، اور ظاہر انفلوئنس بھی رہا ہوگا. اور میرے خیال سے ایز اے جرنلسٹ مظہر علی خان، کیونکہ ان ویو پوائنٹ میں ان کے ساتھ انہوں نے بہت قریبی اس سے کام کیا. اور مظہر علی خان کی بھی ایک جو ان کو سب جانتے تھے کہ وہ بہت ایماندار، مطلب سوچ کے لحاظ سے بھی ہر طرح سے ان کی انٹیگریٹی مشہور تھی. پاکستان کے حوالے سے وہ کیا سوچتے تھے کہ اس کا مستقبل کیا ہے اور اس میں اس کی بہتری کے لیے کیا اقدامات کرنے کی ضرورت ہے؟ وہ کن چیزوں پر زیادہ زور دیتے تھے؟ دیکھیے پاکستان کی مستقبل کا جہاں تک سوال ہے، رحمان صاحب ہم سب ظاہر ہے جس طرح سے ملک جا رہا ہے، خاص کر کے ہمارے کنسرنس ہیں اس کے حوالے سے، مگر رحمان صاحب ہمیشہ پر امید رہتے تھے. میرے خیال سے ان کا سب سے بڑا جو کنسرن تھا اور سب سے بڑی خواہش جو تھی وہ یہ کہ اس ملک میں ہر شہری کو، مرد، عورت، مسلمان، غیر مسلمان، غریب، کسان، مزدور، سب کو برابر کے حقوق دیے جائیں، اور سب کے ساتھ ایک جو رویہ ہو وہ ہیومینٹی، اس کی بیسس ہو ہیومینٹی. تو یہ ایک ان کے لیے، اور وہ اپنی میرے خیال سے جتنے بھی وہ مشن پہ جاتے تھے ہیومن رائٹس کے لیے، جاسوسی کے لیے، فیکٹ فائنڈنگ، تو وہ ان لوگوں کے ساتھ بالکل گھل مل جل کر ان کے مسائل سنتے تھے. جیسے کہ بانڈڈ لیبر پہ انہوں نے بہت کام کیا، سندھ کے حاریوں کے لیے بہت کام کیا. اور وہ آخری دفعہ اس عمر میں بھی، مگر پچھلے سال فیبروری میں وہ بائی روڈ حیدرآباد گئے، بائی روڈ تھرپارکر گئے اور لوگوں سے ملے. خاص کر کے تھرپارکر کے مسائل آپ کو پتہ ہے غربت بہت طرح کے ہیں، اور ان کے ساتھ بیٹھ کر ان سے بات چیت کیا، ان کے مسائل سنے.
تو اس عمر میں مطلب ہم لوگوں کو اتنی ہمت نہیں ہوتی ہے کہ اتنے دور کا سفر کریں بائی روڈ، مگر رحمان صاحب ہی کی کمٹمنٹ ایسی تھی کہ وہ جہاں بھی سنتے تھے کہ ان کی ضرورت ہے وہ جاتے تھے۔ زہرا آپا، میں آپ کو اپنے ناظرین کی جانب سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں اس پروگرام میں جوائن کیا۔